اس طرح کے اس نے پرچار کیے، اور جب حدیں بڑھی اس کی، یہاں تک ہوئی کہ اس نے حضرت علی کے خدا ہونے کا عقیدہ لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنا شروع کیا، اور اس کی کنیت تھی، نام تھا اس کا عبداللہ ابن سبا، باپ کا نام سبا تھا، اس کو کالے ہونے کی بنا پر اس کو ابو الاسود کہتے تھے، اور اس نے اپنی کنیت رکھی تھی نصیر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے جب یہ عقیدے کو بہت پھیلایا کہ حضرت علی ہی خدا ہے، تو ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی مسلمانوں میں ہی کہ جو علی کو خدا کہنے لگی، اور چونکہ اس عقیدے کا بانی یہ تھا، اس لیے اس فرقے کو اس کے نام کی بنیاد پر نصیری قرار دیا گیا۔ یہ دوسرا فرقہ تھا شیعہ فرقے کے بعد، فرقہ نصیری۔ در حقیقت یہ شیعہ کی گھٹی ہوئی شاخ تھی، اور دونوں فرقے کا وجود آج بھی موجود ہے۔ آپ اس پہ حیران نہ ہو کہ آج بھی پاکستان اور دمشق جو شام کا علاقہ ہے، سیریا کا علاقہ، آج بھی بڑی تعداد میں ہے، ایک دو نہیں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو حضرت علی کو خدا کہتے ہیں۔ میرے پاس ایسے بھرپور ویڈیو ہے عربی کے اور اردو زبان کے اور فارسی زبان کے۔ ایران میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں، پاکستان میں اس طرح کے لوگ ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان نصیریوں کی اگر کوئی تعداد ہے تو وہ شام میں ہے، جس کو اب سیریا کہا جاتا ہے، جس کے خطیب اور جن کے مولوی باقاعدہ گھنٹوں اس بات پہ تقریر کرتے ہیں کہ حضرت علی خدا ہے، اللہ ہے، وہی پیدا کرتے ہیں، وہی مارتے ہیں، وہی جلاتے ہیں، وہی رزق دیتے ہیں، جو کچھ کائنات میں تصرفات ہو رہے ہیں، کائنات میں جو کچھ سسٹم اور نظام چل رہا ہے، سب کے چلانے والے علی ہے۔ اور پھر علی کی جو اولادیں ہیں، حضرت امام حسن، امام حسین، یہ چھوٹے چھوٹے خدا، یہ بھی ان کی خدائی میں شریک ہے، معاذ اللہ۔ اندازہ لگائیے کہ جو اسلام کا بنیادی عقیدہ تھا، عقیدہ توحید، اسی کو انہوں نے ڈیمیج کر دیا۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ تھا ایک خدا کی عبادت، قل هو اللہ احد، اے محبوب کہہ دے اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی اس کو ضرورت نہیں، کسی کا وہ محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ علی جنے گئے، پیدا ہوئے، علی کے ماں باپ تھے حسن و حسین، امام علی مقام، امام حسن امام حسین کے والد حضرت علی، ماں فاطمہ تھی، لیکن اس نے کہا نہیں، خدا کا پیدا ہونا عیب نہیں ہے، خدا پیدا ہونے کے لیے اس لیے اصل میں مجبور ہے کہ چونکہ انسانوں کے بیچ آنا ہے تو انسانی شکل میں آیا ہے، اپنی کبریائیت پر، اپنی ربوبیت پر، اپنی الوہیت پر انسانی پردہ ڈال کر آتا ہے، اور علی جو ہے وہ انسان بظاہر حقیقت میں خدا ہے، وہ انسانی شکلوں میں پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونا ان کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ بالکل بے عینی وہی عقیدہ تھا جو ہندوستان میں اہل ہنود میں پایا جاتا ہے کہ ایشور اوتار لیتا ہے۔ حضرت علی کو جب یہ اطلاع ملی کہ بصرہ علاقے میں، شہر بصرہ میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو مجھے خدا کہہ رہے ہیں، کوفہ میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، شام میں لوگ ایسے پیدا ہو گئے، اور یہ فرقہ بڑھتے بڑھتے حضرت علی کے زمانے تک ہزاروں کی تعداد میں پہنچ گیا، تو حضرت مولا کائنات نے ان کو گرفتار کیا۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں آئے تو ایک ہی دن میں یا ایک دن اور رات میں 7,000 نصیریوں کو زندہ آگ میں جلا دیا۔ جب ان لوگوں کو جلا چکے تو وہ جو کچھ بچ گئے تھے، حضرت مولا کائنات نے کہا دیکھو 7,000 نصیری جو مجھے خدا کہتے ہیں میں نے جلا دیا انہیں، کیونکہ انہوں نے یہ اسلام کے خلاف شرک کا عقیدہ قائم کیا۔ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں کہ ان سے عبرت حاصل کرو اور توبہ کر لو کہ میں خدا نہیں ہوں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہو سکتے تو میں کیسے خدا ہو سکتا ہوں؟ خدا انسانی روپ اور شکل میں نہیں پیدا ہوتا، خدا پیدا ہونے سے، زمین پر آنے جانے اس سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اللہ اونگنے سے پاک، سونے سے پاک، اللہ میں نقص نہیں ہے، مجھ میں بعض کمزوریاں ہیں انسان ہونے کی حیثیت سے۔ تو اندازہ لگائیے کہ وہ عبداللہ ابن سبا نے وہ عقیدہ کتنا ان کے دلوں میں راسخ کر دیا تھا، یہ باطل عقیدہ، کہ انہوں نے کہا کہ علی یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہے کہ خدا ہونے کے باوجود آپ اپنے آپ کو کمزور بتاتے ہیں، انسان بتاتے ہیں، خدا ہونے سے انکار کرتے ہیں، مگر جب آپ نے ہمارے 7,000 اصحاب کو، ساتھیوں کو جلا دیا تو ہمارا عقیدہ اور راسخ اور مضبوط ہو گیا کہ آپ ہی خدا ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ خدا ہی ہے جو تمہیں جہنم میں آگ میں جلائیں گا، اگر آپ خدا نہ ہو تو آگ میں کیوں کر جلاتے؟ آپ ہمیں جلائیے،
ہم اس پر راضی ہیں کیونکہ جب ہم نے آپ کو خدا مان لیا تو آپ کے ہر عمل پر جو آپ ہمارے ساتھ کریں ہم اس پر راضی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی نے اس میں بھی بعض لوگوں کو جلایا، اور کچھ جو بچ گئے ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن آج پنپتے پنپتے یہ فرقہ پھر دوبارہ وجود میں آ گیا ہے، اور جو بڑی تعداد مسلمانوں میں اس فرقے کی پھیلی وہ اس شیعہ فرقے کے نام سے پھیلی، اور آج باقاعدہ اس فرقے کے جو مبلغین ہیں، اس فرقے کے جو علماء ہیں، ان کی وہی عقائد ہے جو وہ لوگوں میں عام کرتے ہیں، جو عبداللہ ابن سبا نے عقائد پیدا کیے تھے۔ ان کی کتابیں بھری ہوئی ہے، شیعوں کی کتاب جو بیسک کتاب ہے ان کی، جس کو قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب مانتے ہیں، جس کا نام ہے اصول کافی، جس کا لکھنے والا یعقوب کلینی شیعوں کا بہت بڑا علامہ گزرا ہے۔ یعقوب کلینی نے باقاعدہ اپنی کتاب اصول کافی میں نعوذ باللہ من ذالک حدیث کے نام پر، جبکہ ہم مانتے ہیں یہ حدیث کیا، یہ تو روایت بھی نہیں ہو سکتی، کہانی بھی اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، نعوذ باللہ حدیث کہہ کر امام جعفر صادق سے منسوب کر کر یہ روایت بیان کی ہے کہ حضور کا جیسے انتقال ہوا سارے صحابہ ایمان سے پھر گئے، صرف 6 صحابہ تھے جو ایمان پر رہ گئے۔ سننا ہے ویڈیو آپ خود دیکھ لیجئے، میں اپنی زبانی کیا کہوں، بولتا ہوا مولوی خود ہی دیکھیں۔ یہ ہے وہ مولوی صاحب، سنیے مولوی شبیر حسن میثم صاحب کیا کہتے ذرا سنیے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زہرا اکیڈمی کو یہ توفیق عطا فرمایا، میرے استاد حضرت آیت اللہ سید حسین مرتضی نقوی صاحب کو یہ ہمت دی کہ قرآن مجید کے ہاتھ سے لکھے ہوئے 4 اماموں کے نسخے انہوں نے تلاش کیے ہیں اور ان پر ریسرچ کی ہے، اور آہستہ آہستہ ہم نے اس کی سرٹیفیکیشن جو ہے وہ برٹش میوزیم لائبریری سے لی ہے کہ یہ کاغذ جو ہے اسی زمانے کا ہے جو زمانہ امیر المومنین السلام کا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زہرا اکیڈمی نے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ جن کے نام کی تھی وہ برکتیں ہیں، لیکن تاریخ کا یہ کام آپ کو آگے چل کے بتائے گا۔ میں یہاں سے اس وقت بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ورنہ اہل سنت کے ساتھ ہمارے اختلافات ایک دم سے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم پھر اس کو حل نہیں کر سکیں گے۔ جیسے کہ اس وقت تو دشمن ڈھونڈ رہا ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز مل جائے اختلاف کی، اس کو ایسا دھماکہ کر دیا جائے، لیکن جب پورے 4 نسخے سرٹیفائی ہو جائیں گے، ان کے اندر جو چیزیں مسنگ نظر آ رہی ہیں ان کو ہم سرٹیفائی کر لیں گے تو آپ کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا، اور آپ اس کی زیارت بھی کریں گے، دیدار بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیع کو اتنی عزت ملی، وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا۔ اور آج یہ اس عقیدے کو مانتے شیعہ، اس پر ان کے خطیب تقریریں کرتے ہیں، باقاعدہ چند کتابیں لکھی گئی جو میرے پاس موجود ہے، میں حوالے سے بیان کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں نے کہیں سے سنا اور ہوائی فائر کر رہا ہوں، میں اس کو ابھی پروف بھی کروں گا۔ شیعوں کی کتاب آپ اصول کافی اٹھا لیں، ان کی معتبر کتاب جو حدیث کی کتاب مانتے ہیں، جس کو امام جعفر سے منسوب کرتے ہیں، من لا یدر الفقیہ، اس کتاب کو دیکھیں آپ، حق الیقین ان کا بہت بڑا علامہ ہے، ملا باقر مجلسی، اس کو دیکھیں، الارشاد شیخ مفید ان کا علامہ ہے، اس کو دیکھیں۔ ان کتابوں میں باقاعدہ ناسخ التواریخ ہے، ایسی کئی کتابیں جس میں یہ روایتیں گڑی گئی، باقاعدہ گڑی گئی، اور گڑی یہ گئی کہ نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر صدیق نے قرآن کو بدلا، جان بوجھ کے بدلا، یہاں تک کہ جب حضرت علی کو پتا چلا کہ صاحب قرآن بدلا جا رہا ہے، اس میں چینجنگ ہو رہی ہے، آیتوں میں ہیر پھیر کی جا رہی ہے، تو حضرت علی اپنے کمرے میں بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے اصل قرآن کو لکھنا شروع کیا جیسا رسول اللہ پر نازل ہوا تھا۔ کامل 1 مہینے تک حضرت علی قرآن کی کتابت کرتے رہے معاذ اللہ، اور اس کے بعد وہ قرآن کو جب لکھ چکے مصحف کی شکل میں، کتابی شکل میں، وہ قرآن لے کر آئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، دربار خلافت سجا ہوا تھا، مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق مستق پہ بیٹھے ہیں، عمر عثمان سارے صحابہ ہے، صحابہ کی ایک کثیر جماعت ہے، کہا لوگوں تو اپنے قرآن کو بدل دیا، اللہ کی لعنت ہو تم پہ کہ تم نے قرآن بدلا، میں وہ قرآن تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو رسول اللہ پر جیسا نازل ہوا تھا، جیسا جبریل لائے تھے، اور خدا کی قسم تم سب میں سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا میں ہوں، یہ اصلی قرآن ہے، اس کو رائج کرو، اس کو مسلمانوں میں عام کرو۔ تو
تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ علی اپنا قرآن اپنے پاس رکھو، ہمیں یہ قرآن اس قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے جو ہم نے قرآن بنایا یہی کافی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی کو جلال آیا، یہ ان کی کتاب ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں بیان کر رہا ہوں۔ بہت سارے ایسے کنفیوژن لوگ رہتے ہیں، بولے فاروق صاحب نے بیان کیا تھا ایسا۔ ارے بھائی میں ان کی روایت، ان کا جھوٹا قصہ بیان کر رہا ہوں کہ کیسے کیسے فرقے وجود میں آئے ہیں، کیسے کیسے عقیدے ہیں فرقوں کے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا آج فرقہ واریت کی بات مت کیجئے، سب کو ملا کر چلیے، تو ان سے پہلے پوچھئے کہ ملانے کی بات بعد میں کیجئے، پہلے ان فرقوں کو جن کو آپ ملانا چاہتے ہیں ان کے عقیدے تو بتائیے کیا ہے، اور ایسے گھٹیا عقیدے ہونے کے باوجود بھی کیا ان سے دوستی قائم کی جا سکتی ہے، تعلق بنائے جا سکتے ہیں، بھائی چارگی ہو سکتی ہے، جہاں پورا اسلامی ڈیمیج کر دیا جا رہا ہو۔ علی نے کہا دیکھو تم یہ قرآن نافذ نہیں کر رہے، اللہ کی لعنت ہو تم پر، اب اس قرآن کو آخری بار دیکھ لو، اور تم نے اس قرآن کا انکار کیا، قیامت تک اب اس قرآن کو تمہیں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی غصے میں آئے اور وہ قرآن جو اوریجنل تھا، جو انہوں نے لکھا تھا، حضرت امام حسن کو دیا اور کہا بیٹا اس کو پوشیدہ رکھنا، کسی کو مت دینا۔ امام حسن نے امام حسین کو دیا، امام حسین نے امام زین العابدین کو دیا، امام زین العابدین نے امام باقر کو دیا، امام باقر نے امام جعفر کو دیا، امام جعفر نے حضرت امام موسیٰ رضا کو دیا، امام موسیٰ رضا نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو دیا، حضرت موسیٰ کاظم نے حضرت امام جواد کو دیا، انہوں نے امام حسن عسکری کو دیا، امام عسکری نے حضرت امام مہدی کو دیا۔ امام مہدی اس اصلی قرآن کو لے کر غائب ہو گئے کہیں کسی وادیوں میں، اب ان کے پاس ہے۔ قیامت کے قریب 40 سال جب حکومت مسلمانوں کی قائم ہوں گی، امام مہدی اوریجنل قرآن لے کر آئیں گے۔ تو آپ اور ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں شیعہ عقیدے کے مطابق وہ ڈپلیکیٹ قرآن ہے، اور اصول کافی میں باقاعدہ اسے باب قائم کیے گئے کہ آیت ایسی تھی، ابو بکر نے بدل دی، آیت یوں تھی اہدنا الصراط العلی، اے اللہ ہمیں چلا علی کے راستے پہ، ابو بکر نے لفظ علی ہٹا دیا اور کر دیا اہدنا الصراط المستقیم۔ کا قرآن کی آیت اس طرح تھی، قرآن نے کہا کہ وہ کیا آیت ہے یار، دیکھیے حافظ ہے کوئی یہاں؟ نہیں، میں صرف ایک جملہ، مجھے پہلا ٹکڑا یاد ہے کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں ایکچوئل میں۔ وہ اگر تمہیں اس قرآن کے نہیں، اس قرآن کے ہونے میں تمہیں شک ہو کہ جو ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، آیت کا مفہوم یہ ہے، اگر تمہیں اس بات پر شک ہو کہ جو قرآن ہم نے محمد پہ نازل کیا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اس کے مثل ایک آیت سورت بنا کے لاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یاد آ گیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہاں عبد سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے کہ جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد پر نازل کیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے جو اپنے خاص بندے پر اس قرآن عظیم کو نازل کیا، اگر تمہیں اس کے قرآن ہونے پہ شک ہو اور تمہیں ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی طرح ایک صورت بنا کے لاؤ۔ قرآن نے چیلنج کیا، تو اصول کافی میں لکھا گیا نہیں صاحب، وہ عبدینا جو لفظ ہے وہ ابو بکر نے بڑھایا، وہ عبدینا نہیں تھا، وہ آیت یوں تھی کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَلِيٍّ، ہم نے علی کی شکل و صورت میں جو کچھ نبی تمہارے ساتھ نازل کیا، علی کی مثل کوئی لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ اس طرح کی مطلب کئی صورتوں کو لکھا ہے باقاعدہ کہ یہ اس طرح کے چینجز کیے گئے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو۔ اصول کافی کہتی ہے یہ آیت ابو بکر نے بدل دی، اس طرح نہیں تھی، وہ تھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ نہیں تھا، فَاسْأَلُوا عَلَىٰ علی، علی سے پوچھو، اِلَىٰ علی، علی کی طرف جاؤ، اس کو اہل ذکر کر دیا انہوں نے۔ تو اس طرح باقاعدہ چیپٹر لکھے گئے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ جس فرقے کا عقیدہ ہی یہ ہو کہ موجودہ قرآن ہی محفوظ نہیں، یہ ابو بکر کی بنائی ہوئی کتاب بن گیا، تو اندازہ لگائیے کہ وہ فرقہ کیسے حق پر ہو سکتا ہے، جن کا قرآنی پر ایمان نہیں، اس لیے کہ قرآن عظیم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ قرآن عظیم جیسا رسول اللہ پر نازل ہوا تھا ویسا ہی صحابہ کے دور میں تھا، آج اور قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں تحریفیں ہوئی لیکن قرآن میں تحریف ناممکن ہے۔
तौरात में तहरीफ हुई, इंजील में तहरीफ हुई, ज़बूर में तहरीफ हुई। वजह क्या थी? वो किताबें जब कौमों को दी गई तो हिफाजत का जिम्मा भी उस कौम को सौंपा गया कि तुम्हें किताब दी जा रही है, हिफाजत तुम करो। मगर जब कुरान दिया गया तो अल्लाह ने फरमाया महबूब तेरी उम्मत पर हिफाजत का जिम्मा नहीं छोड़ रहे हैं। इन्ना नहानो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ऐ मेरे हबीब हम इसको नाजिल कर रहे हैं और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हम ले रहे हैं, हम इसकी हिफाजत करेंगे।